اس کے بعد بیان کرتے ہیں توریہ کو۔ توریہ شریعت کے اندر اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ یعنی اس کے ظاہری الفاظ تو آپ لگ رہا ہوتا ہے کہ جھوٹ جیسے ہیں، لیکن وہ در حقیقت جھوٹ نہیں ہوتا۔ یعنی ایسے الفاظ استعمال کر لینا جس کے دو مطلب نکل رہے ہوں اور سننے والا اس سے دوسرا مطلب سمجھ لے، تو گویا وہ جھوٹ بھی نہ ہوا اور یعنی بظاہر لیکن لگنے میں اس کو یعنی وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں، یعنی توریہ کرنا جو ہے وہ شریعت کے اندر جائز ہے۔ شرط یہ ہے، توریہ کرنا جائز ہی ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ کسی کا حق ضائع نہ ہو، کسی کا حق ضائع نہ ہو رہا ہو، تو اس کے علاوہ یعنی توریہ کرنے کی مطلقاً اجازت ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں پھر ایک مرتبہ شیخ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے گھر کے اندر کسی ضروری کام میں مشغول تھے، اور کوئی شخص ان کو باہر بلاتا ہے تو اپنے خادمہ سے کہتے ہیں کہ اسے کہہ دو کہ مسجد میں ڈھونڈے۔ اب یعنی یہ یعنی کوئی واضح جھوٹ بھی نہیں ہے یہ، لیکن سننے والا جو ہے اس سے اس کا جو ذہن ہے وہ دوسری طرف چلا گیا، تو یہ گویا ایک مثال بنتی ہے توریہ کی۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش مزاجی کے اندر توریہ کا استعمال کیا۔ اس کی پھر مثال دیتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح کے طور پر یوں فرما دیا تھا کہ بڑھیا جنت میں کبھی نہ جائے گی۔ یہ سن کر بڑھیا رونے لگی، کیونکہ جو مطلب صاف ظاہری لفظوں سے سمجھ آتا ہے وہ یہی تھا کہ کوئی بڑھیا بھی جنتی نہیں ہے، حالانکہ یہ مراد یہ تھی کہ بڑھاپے کی حالت سے جنت میں نہ جائے گی، بلکہ جو بڑھیا بھی جنت میں جائے گی وہ جوان بن کر جائے گی۔ یا مثلا ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کے لیے اونٹ مانگا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ٹھہرو، تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے۔ یہ سن کر سائل نے عرض کیا کہ بچہ لے کر کیا کروں گا؟ اس وقت آپ نے تاریث کا مطلب سمجھایا کہ میاں بڑا اونٹ بھی تو آخر کسی اونٹ ہی سے پیدا ہوا ہے، جس اونٹ سے پیدا ہوا اس کا تو بچہ ہی ہے۔ یا مثلا ایک شخص نے آپ سے فرمایا کہ ایک شخص نے یعنی کوئی اور مثال دیتے ہیں کہ کوئی بندہ آپ کے پاس آیا، آپ سے مراد ہے کسی بھی شخص کے پاس، اور کہا کہ تمہاری آنکھ میں سفیدی ہے۔ ظاہر ہے سب کی آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے، مگر چونکہ بظاہر یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ پتلی میں عیب اور سفیدی کا مرض ہوتا ہے، اس لیے سننے والے کو فکر لاحق ہو کر اچھا خاصا مذاق ہو گیا۔ اس قسم کی تعریضیں یا توریہ بیوی بچوں سے خوش طبعی کے لیے جائز ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کھانا کھانے کی صلاح کرے اور تمہیں باوجود بھوک ہونے کے کھانا منظور نہ ہو، تو ہرگز یہ نہ کہو کہ مجھے بھوک نہیں، کیونکہ جھوٹ ہو جائے گا، بلکہ تعریض کر لو کہ یوں کہہ دو کہ میں اس وقت کھانا نہ کھاؤں گا، آپ کھائیے۔ اب یہ جو آخر میں مثال دی ہے یہ اکثر پیش آ رہی ہوتی ہے کہ آپ کسی کے گھر مہمان گئے ہیں اور اس نے کہا کہ جی آپ کھانا کھائیں، اور آپ کا واقعتاً دل نہیں ہے کھانا کھانے کا، یا آپ نہیں کھانا کھانا چاہ رہے کسی وجہ سے، تو اب یہ کہنا کہ مجھے بھوک نہیں ہے جبکہ آپ کو بھوک ہو تو یہ جھوٹ بن جائے گا۔ یعنی بھوک ہے آپ کو، لیکن آپ کہیں کہ بھوک نہیں، تو یہ جھوٹ ہے۔ اب اس سے بچنے کے لیے آپ توریہ کر سکتے ہیں۔ توریہ کیا ہوگا؟ جیسے انہوں نے کہا کہ میں اس ٹائم کھانا نہیں کھانا چاہ رہا، تو یہ توریہ ہو جائے گا، اس کی اجازت ہے۔ تو توریہ کے اندر جو اصل میں شرط ہے وہ یاد رکھنے کی وہ بس یہی ہے کہ اس کی وجہ سے کسی کا حق ضائع نہ ہو رہا ہو، اس کے علاوہ توریہ کرنا مطلقاً جائز ہے۔